میں نے عرض کیا تھا کچھ دیر پہلے کہ محترمہ سلمہ علی خان صاحبہ صاحبزادی حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی نے تشریف لانے کا وعدہ کیا تھا. ان کی ناسازی تباہ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں. انہوں نے اپنا پیغام نوٹ کروایا ہے، ویڈیو پیغام ہے، وہ ہم انشاءاللہ نشر کریں گے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بھتیجوں کو تاکید کر دیا کہ وہ ضرور حاضر ہوں گے. ہمارے درمیان اس وقت محترم بزرگوارم صاحبزادہ حکیم انقلاب جناب نیر عرفان صاحب کے صاحبزادے جواد نیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. میں نے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان لوگوں کے لیے، اس خاندان کے لیے ہماری محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ پاک انہیں قائم و دائم رکھے اور ہمیں مشن صابر کو مکمل طور پہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دوران میرے بزرگوارم دوست جناب پروفیسر ڈاکٹر حیات محمد آوان صاحب جو اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، آج ان کا ایک لیکچر تھا اس لیے لیٹ ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہم سے بھی پہلے آئے ہوتے ہیں اور ہم سے آخر میں جاتے ہیں. جی ان کی مہربانی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر حیات محمد آوان صاحب. دور دراز سے ہمارے بہت ساتھی حکماء آئے ہیں. کہیں رفیق شاہین صاحب بھی رفیق احمد چشتی صاحب بھی تشریف لے آئے. ان کی طبیعت ناساز تھی لیکن بہرحال انہوں نے ہمت کی ہے. ان کی محبت ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ان کی الفت ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاص کارنامہ انجام دیا وہ ایک نئی طب کا وجود ہے. اس کے لیے جو مشکلات انہوں نے اٹھائیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. ان میں سے کچھ کا تذکرہ جناب انور شاہ صاحب نے کر دیا ہے، لیکن جو انہوں نے پیش کیا وہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل ہے کہ جس کو لے کے ہم جتنا مرضی آگے بڑھ سکتے ہیں. جو انہوں نے خصوصی طور پہ جو پیش کیا وہ ایک ایسا نظریاتی انقلاب تھا جس نے طب کی راہیں بدل کے رکھ دی ہیں. طب کو ایک خاص تابناکی، ایک روشنی عطا ہوئی ہے. ان کا انقلابی اصول تشخیص جو ایک مکمل اصول تشخیص اور آسان ترین ہے، میں بارہا ذکر کرتا رہا ہوں. میں نے دوسرے طریقہ علاج کو بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، طب یونانی بھی پڑھی، ایلوپیتھک بھی پڑھا، چائنیز میڈیسن کی بہت ساری چیزیں الحمدللہ باقاعدہ کلاس میں بیٹھ کے پڑھی. لیکن جو گھر سے حاصل ہوا ہے نظریہ مفردہ، کیونکہ یہ ہم نے تو آپ لوگوں کی خدمت کر کے ہی حاصل کی ہے. یہ پانی پلا کے، باتیں سن کے، اسی دوران میں جو دنیا پر میں احباب تشریف لایا کرتے تھے ان کی خدمت کر کے جو ہمیں نصیب ہوا اسی کے ذریعے سے اب تک ہم چل رہے ہیں. یہ میں بارہا تذکرہ کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جو اصول تشخیص، جو اصول علاج قانون مفردہ نے پیش کیا ہے اس کا مقابل کوئی نہیں. اتنا آسان، اتنا سائنٹیفک، اتنا سائنسی. آپ اس کو جدید سائنس پہ آج منتخب کر لیں، چاہے جنہوں نے پیش کیا انہوں نے بھی منتخب کر کے پیش کیا. اس وقت ہمارے حکماء حضرات کی جو تعلیمی صلاحیت تھی وہ سائنس کے متعلق زیادہ نہیں تھی. اب ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ سائنس پڑھ چکے ہوتے ہیں تو کیمسٹری اور نظریہ مفردہ اس کو تطبیق دیں. یہ ایسے ایک ہیں جیسے ایک ہی بندے نے بیان کی گئی دونوں چیزیں ہیں. ساری دنیا کی بنیاد، ساری کیمسٹری کی بنیاد، سارے انسانوں کی بنیاد تین ہی بنیادی چیزوں پہ جو ہے وہ حیاتی اعضاء پہ ہم نے رکھی ہے. کیمسٹری صرف تین چیزوں پہ جو ہے وہ منحصر ہے، الکلی، ایسڈ اور سالٹ. اور ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں. یہ گفتگو میری نہیں ہے، میں یہ تو علمی احباب آ گئے ہیں ماشاءاللہ. حکیم فیاض احمد چوہان صاحب بھی آ گئے ہیں. میں تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا آدمی ہوں. علمی گفتگو احباب کریں گے. میں درخواست کروں گا جناب حکیم شاہجہاں اقبال صاحب سے تشریف لائیں اور علم طب کے فروغ میں حکیم انقلاب کی خدمات کا تذکرہ، خصوصاً جو انہوں نے نئے نظریہ پیش کیا، نیا اصول پیش کیا اور اس کی جو سائنٹیفک بنیاد انہوں نے فراہم کی،
وہ اپنی خصوصی انداز میں پیش کریں۔ طب صابن آن لائن اکیڈمی کے روح رواں جناب حکیم شاہجہاں اقبال صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اساتذہ اکرام جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور ایک مدت سے محفل کو گرمائے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور جو ہمارے ساتھی سامنے تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں بھی، اور تمام اساتذہ الحمدللہ توانائی کا منبع ہیں، ان سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی پشت پناہی جو ہے یہ الحمدللہ ہمیں بڑی قوت فراہم کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، یہ چراغ جلتے رہیں، چراغ صابر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو اسی طرح جگمگاتا رکھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، اٹھا سا کیا پردہ، آپ کا تعاون بڑا ضروری ہوگا جی۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ تو یہ لڑایا ہے جی حضرت قبلہ دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ممولوں کو لڑایا۔ یہاں تو سٹیج پر شاہین بھی بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم جیسے ممولوں کو لڑا دیا۔ تو حضور بڑی مختصر، کیونکہ بہت ہی یہ حکم ہے اور کہ وقت کی کمی ہے، تو ٹاپک دیکھیے گا، حکیم انقلاب صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی تحفظ و ارتقاء کے ہیرو۔ اچھا، پہلے محسوس ہوا کہ یار اس میں سے کیا ملے گا، یہ پہلے مجھے لگا کہ یار یہ کون سا ٹاپک رکھ لیا، مطلب اس سے کیا کوئی نسخہ ملے گا۔ تو پہلے تو معلوم ہوا کہ یار بس یہ کیا اس مرتبہ کا، لیکن فہم و فراست جب انسان گہرائی میں جاتا ہے اور چیزوں کو پرکھتا اور دیکھتا ہے اور اس کی ایک ایک چیز کا انالیسس کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ فی وقت ہی ضرورت ہی اس امر اور اس چیز کی تھی جو ٹاپک رکھا گیا، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ کیسے ہے انشاءاللہ مختصراً عرض کروں گا۔ ارتقاء طب کا نیا پیراڈائم، روایت کی روح اور جدت کی شکل، یہ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے برادرم انور شاہ صاحب اس سے قبل فرما رہے تھے کہ بہت مختصر ثانیہ لکھی گئی، چند صفحات پر مشتمل ہے، اور بس اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بہت بے شمار گوشے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر جو ہے برادرم یہاں پر کر گئے۔ اس پورے پس منظر کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ طب یا کسی علم میں ارتقاء کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور ارتقاء جب کہا جاتا ہے تو کیا ارتقاء کے بعد تنزلی آتی ہے یا ترقی ہوتی ہے، اور اگر ترقی ہوتی ہے تو پھر یہ ارتقاء کا مرحلہ پچھلے مرحلے سے کچھ بدلا ہے یا وہی رہا۔ ارتقاء کہنے کو
ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے. اس کی تاریخ، اس کا تاریخی پس منظر عہد بعہد کوئی علم، کوئی فن کس طرح سے ترقی کی راہیں اختیار کرتا ہے، اس پہ تو بہت کچھ لکھا بھی گیا، لکھا جاتا بھی رہے گا اور لکھا جانا بھی چاہیے. اچھا، اس کے بعد جدید دنیا میں آپ کھڑے ہیں، آپ کا سامنا جدید علوم سے ہے. سائنس کی دنیا ایٹم کا دل چیر کر یعنی نینو ٹیکنالوجی تک جا پہنچی ہے. اس دور میں آپ کھڑے ہیں. تو اس دور کے لیے، اس دور میں یا کسی بھی دور میں اگر آپ دیکھیں تو طب کا جو ارتقاء ہے، تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں. کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ارتقاء جو ہے، ارتقاء کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. رکاوٹ جو ہے، مختصراً عرض کروں گا، ارتقاء علم کی کیا تعریف ہوتی ہے، ارتقاء علم کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. تو ارتقاء علم، سائنٹیفک ایوولوشن جو ہوتا ہے، ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں، جدید لوگوں سے ہم نے سامنا کرنا ہے. جدید لوگوں کو یہ بات ہمیں صابر صاحب نے سمجھائی ہے کہ آپ اگر لوگوں کی زبان میں بات نہیں کریں گے تو آپ کا ابلاغ نہیں ہو سکے گا، آپ کا پیغام ان تک نہیں پہنچ سکے گا. اور اس وقت صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ان کو پیغام پہنچایا. تو ارتقاء علمی یا علم کا ارتقاء جو ہے، اس سے مراد ہے انسانی علم کے مسلسل اور تدریجی ترقی کا وہ عمل ہے جس میں علم کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. علم کا دائرہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی توجہ کا حصول ممکن بنانے میں میں مسلسل ناکام ہو رہا ہوں. اس میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے اساتذہ سے اس فن کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کی. ترقی، ارتقاء کا جو عمل ہے، یہ علم کی وسعتوں کو چھوتا ہے. اور اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نئے نظریات سامنے آتے ہیں اور پرانے خیالات میں بہتری آتی ہے. اب اس پورے فینومینا میں آپ تاریخ طب کو پڑھیں گے تو آپ کو اچھے طرح سے معلوم ہوگا کہ ترقی طب میں کس طرح ہوئی اور اس میں کون سی بنیادی چیزیں اس میں تھی جن کو دیکھ کر یہ ترقی کی منزل جو ہے وہ طے ہوئی. تو عرض کیا، علم میں وسعت آتی ہے، کس کے ذریعے آتی ہے؟ نئے علوم، نئے نظریات ڈیولپ ہوتے ہیں اور پچھلے نظریات میں بہتری کی جاتی ہے. یہ ارتقاء کی تعریف میں. آگے میں عرض کروں گا کہ چونکہ میں نے کہا پیراڈائم بھی ہوتا ہے. جدید ایک ٹرمینالوجی اس وقت ہے پیراڈائم اور پیراڈائم شفٹ. پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ پیراڈائم کسی بھی شعبے میں، شعبہ علم میں سوچنے، سمجھنے، کام کرنے کا ایک مخصوص نمونہ اور فریم ورک ہوتا ہے. پیراڈائم جب چیزیں، علوم ارتقاء کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب علوم میں، فنون میں جمود آتا ہے، وہ ٹھہر جاتے ہیں. ان میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کی جو پوٹینشل ہوتا ہے، یا تو وہ چھپ جاتا ہے یا وہ مدم ہو جاتا ہے یا وہ اس میں ختم ہونے کی طرف ہوتا ہے، جمود. تو پھر ایک نظریہ چل رہا ہوتا ہے جس پر اس پورے زمانے کی بنیاد رکھی گئی ہوتی ہے.
صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مثال دی ہے نیوٹن اور آئنسٹائن کے دو نظریات سے. ایک زمانہ تھا ایک سائنٹسٹ، دونوں سائنسدان کہلاتے ہیں، دونوں کا موضوع ایک ہے سائنس، لیکن دونوں کے نظریات زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس کو سمجھنے کے جیسے ہی مختلف ہوئے تو ایک عہد کا علم ایک جگہ پہ رہ گیا اور پھر دوسرے عہد کا علم شروع ہو گیا. عنوان ایک، دونوں خود کو سائنسدان کہتے ہیں. یہ ہے کہ ایک ہی عنوان سے کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جدت کیسے ہوگی، بہت وسیع موضوع ہے. ایک مثال اور عرض کروں گا. شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی سے قبل لفظ خودی استعمال ہوا. آپ کا فلسفہ خودی سے پہلے وہ کن معنوں میں تھا؟ تکبر کے معنوں میں. اکثر اس کو روایت علم میں ایپسٹیم جو ہے پچھلے دور کی، اس میں موسٹلی اس کو تکبر کے معنوں میں لیا جاتا تھا. لیکن اقبال نے خودی کا کیا معنی لیا؟ اپنے ذات سے، اپنے ذات کی پہچان کرنا، اپنی ذات کو اللہ رب العزت سے اس تعلق کو سمجھنا، اپنی ذات کا اس کائنات سے تعلق سمجھنا. اب یہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا، پیراڈائم شفٹ ہو گیا. دوسری بات، اصول وہی رہے. صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ان عبارتوں کو اس تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظریہ نیا نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا یہ نیا نظریہ ہے. تاریخ طب میں اس کی کوئی دور دور تک اشارے نہیں ملتے. فرمایا میں طب یونانی کا نمائندہ، پھر فرمایا طب اسلامی کا نمائندہ، پھر فرمایا میں طب قدیم کا نمائندہ، پھر فرمایا جس طریقہ علاج کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ طب عربی سے بھی زیادہ ریفائن ہے، ترقی سے بھی ترقی یافتہ. محقق بات کرتا ہے تو بعد کے لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ تحقیق کریں تو ان چیزوں میں تطبیق کہیں تو پیدا ہوگی نا. کہاں پر ہے؟ بظاہر تو یہ پیراڈاکس معلوم ہوتا ہے، تضاد معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک میں کہا نیا ہے، ایک میں کہا نیا نہیں ہے. کہا اس کا اشارہ نہیں ملتا تو کون سی بات ہے؟ اس کو صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کے پس منظر میں رکھ کر نہ سمجھا گیا تو پھر ہم انہی ابہامات میں رہیں گے جس وقت آج ہم کھڑے ہیں، اور ہم تعین نہیں کر سکتے کہ ہم کدھر والے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سیمینارز کا مقصد یہ بھی ہونا کہ اپنی منزل کا باقاعدہ طور پر ہمیں تعین کر لینا چاہیے، ابہامات کو دور کر لینا چاہیے، دور کر لینا چاہیے. صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ہمارے اور صابر صاحب نے لکھا ہے، میں نے تجدید کی ہے، تجدید کی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کی ہے؟ ذرا بولیے گا سر. تجدید. کس سے تجدید کی اور کس میں تجدید کی؟ اور تجدید کے بعد ہے کہ وہ تجدید تخلیقی تھی، اور تجدید تخلیق کے بغیر وہ کیا ہیں؟ اور ابھی برادرم فرما رہے تھے کہ ہیضے کا مریض، آپ یہ جو پیراڈائم کی جس شخصیت نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے تو اس کو پڑھ کے دیکھیں انگریز نے، کہ وہ کہتا ہے پیراڈائم. اور پیراڈائم شفٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر کوئی چیز یکدم سے آتی ہے اور وہ روشن ہو جاتا ہے اور ایک نیا جہان، نیا زمانہ اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے. اور ابھی جو ہم ابھی برادرم کہہ رہے تھے کہ ہیضے کے مریض کے علاج میں صابر صاحب نے کہا اللہ نے مجھے روشنی عطا کی، تو حضور ہم نے وہ تخلیقی تجدید ہے جس کی صابر صاحب نے بڑے واضح 1971 کے اپنے خطاب میں کہا، میں 3 باتیں کہتا ہوں، میں نمائندہ ہوں،
پھر یہ کیا چیز ہے، اور پھر فرمایا ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی بنیاد انہی طبی اور فطری قوانین پر ہے۔ میں جو بھی طب، جو پیتھی وجود میں آئے گی، اگر وہ فطرتی قوانین کو بائی پاس کرے گی، منہدم کرے گی، ڈھائے گی، پس پشت پھینکے گی، میں اس کو قبول نہیں کرتا، اور آپ نے نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس کی بھی بنیاد طب قدیم کے اصول ہی ہیں، طب اسلامی کے اصول ہی ہیں۔ شیخ کے ایک قانون کی بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب نئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو ہم اسے نئی کیسے کہتے ہیں، وہ ترقی کی منزل پہ کیسے جاتی، اس جمود کو کیسے توڑتی ہے، وہ پیراڈائم شفٹ ہوتا کیسے ہے۔ وہ دو بڑی چیزیں، تجدید و تخلیق اور تطبیق کے قانون کے ساتھ صابر صاحب نے ان ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اب دیکھیے یہ بلڈنگ کھڑی ہے، ایک سادہ سی مثال ہے، اس کی بنیادیں ہیں سائیڈ پر، اور اندر فی الحال چونکہ یہ حال ہے ایک کمرہ اس کا موجود ہے، بنیادیں وہی ہیں۔ دور بدلتے ہیں، عہد بدلتے ہیں، جب بدلتے ہیں تو کبھی کبھی دیکھیں کہ کسی جگہ پہ کبھی باغ ہوتا تھا، وہاں پر عمارت بنی ہوئی ہے، ایک عمارت کا دروازہ پہلے اس طرف تھا کیونکہ تہذیب و تمدن اسی طرف کو اس کو اجازت دیتا تھا، پھر پلٹ کے اس کو بند کر کے دوسری طرف سے کھول دیا گیا، روشن دان دوسری طرف سے کھول دیے گئے، نئے انداز ہیں۔ اسی بنیاد پر اندر کا جو سارا سٹرکچر ہے صابر صاحب نے اس کو بدلا، اور وہ تاریخ میں موجود ہے۔ صابر صاحب نے فرما رہے تھے سوانح حیات پڑھ کے دیکھیں، تمام پیتھیز کا ذکر کیا، ون بائی ون ذکر کرتے جا رہے ہیں، طب یونانی کا بھی ذکر کیا، ہومیوپیتھک کا بھی، ایلوپیتھک کا بھی ذکر کیا۔ آگے فرماتے اب میں اپنے طریقے کی بات کرتا ہوں، اور صابر صاحب نے اپنے طریقے کی بات کی، اور وہ ساری چیزیں پیچھے موجود نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ طب یونانی کا حصہ ہے۔ حضور وہ کبھی بھی ان اصولوں کو جس پہ ارتقاء علم ہوتا ہے، شیخ ابو علی سینا نے جمود توڑا، القانون فی الطب کی شکل میں، دیکھیے گا انگریز اس کو طب یونانی کے نام سے نہیں جانتے ہیں، مستشرقین کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں وہ نہیں جانتے، وہ اس کو طب اسلامی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اہل عرب نے، مسلمز نے، اور اس دور میں طب کو نئی تشکیل نو کی گئی، یہ کتب میں، طب یونانی کی کتب میں، عہد تاریخ طب عہد بعہد، اس میں پڑھ کے دیکھے، دیگر کتب میں ہے، تشکیل نو کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ کوئی تشکیل نو نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے کی، اس کو پرکھنے کی اور اس پہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی منزل کا تعین کر سکیں۔ اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے، صابر صاحب کی ٹرمینالوجی تسکین پہ دیکھ لیجئے، استادوں نے ایک تحریک رکھا، دوسرا تو انہوں نے کہا تسکین اگر دو قسم کی ہو تو پھر دونوں کو تسکین کا نام دے دیں۔ تطبیق کے اصول دیکھیں، ایلوپیتھک کی ٹرمینالوجی، اخلاط پہ حملے ہوئے، ابھی انور شاہ صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر بھولا ناتھ نے، ڈاکٹر اظہر مداوع پڑھ کے دیکھے، اس وقت رجسٹریشن فرینڈ اس پوری جد و جہد کو جس کا نام تحریک تجدید طب رکھا، اور تحریک تجدید جب ہوتی ہے تو تخلیقی قوتیں اس میں کیسے کار فرما ہوتی ہیں، تطبیق کے اصول اس میں کس طرح سے چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ صابر صاحب نے اسی لیے فرمایا کہ میں میڈیکل سائنس اور سائنس دونوں کو ایک چیز نہیں سمجھتا۔ اخلاط پہ اعتراض ہوئے، صابر صاحب کھڑے ہیں، مجمع سامنے ہے، صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے اصولوں پر، ان اصولوں کو تو منظم کیا ہی نہیں جا سکتا، تو میں انہی اصولوں پہ کھڑا ہوں، اس لیے میں نمائندہ ہوں۔ جو لیکن عمارت بنائی ہے اس کی تعظیم و آرائش کی ہے، جو اس میں رنگ و روگن کی ہے، جو تہذیب کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اس میں سہولتیں رکھی، وہ ساری نہیں ہیں، ساری نہیں ہیں۔ اگر نئی نہ ہوتی تو پھر وہی کارگر ہوتی۔ حضور جواب دیا جاتا اس وقت، کوئی جواب نہیں، جواب اس میں
उस वक़्त तजदीद के दो बड़े पिलर्स खड़े हुए। एक ये खड़ा हुआ कि तजदीद इस तरह से कर ली जाए कि एलोपैथक की गोद में बैठ जाते हैं। एलोपैथक कहते हैं जी बिस्मिल्लाह आए, आधा तीतर और आधा बटेर कर लेते हैं, आप भी चलें हम भी खुश चलते जाएं। ये तारीख में बात मौजूद है, लिखी है, मिटी नहीं है, मौजूद है। बड़े बड़े उस वक़्त के लोग जो हुक्मा थे, तिब्ब यूनानी के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा जी ठीक है बिस्मिल्लाह आप चले आगे, पीछे ऐसे इमाम दे अल्लाह अकबर हम करते हैं। लेकिन साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने कहा इनके पास तो फितरत के असूल है ही नहीं, इनको तो वो मानते नहीं हैं, अमूर तबिया को ये तो मानते नहीं है। हम कैसे कह दें कि हम तजदीद बाज़रिया एलोपैथक कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने वो सारा काम किया। उस सारे काम पे आज भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है और हमने वो सारा काम इंशाअल्लाह करना है, इसी प्लेटफॉर्म से करना है। हमारे असातिज़ा मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा काम किया, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये आज हम में मौजूद हैं, इस्तिफ़ादा कीजिए, आगे बढ़े। शाबिर साहब ने ममोले को लड़ा दिया, इंशाअल्लाह ये भी तैयार हैं लड़ाने के लिए जी, हर तरह की। और नज़र आता है कभी भी सुबह दोपहर शाम, कभी भी रात को, कभी भी कुछ भी पूछते हैं, इतनी शरह बस से बताते हैं अब ये हमारा काम है, ये हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, इन बड़ा काम किया है। अब आगे बढ़ना होगा, ये ज़माम जो है ये इसको संभालना होगा। अपने असातिज़ा बुज़ुर्गों की ज़ेरे क़यादत व सियादत हमें आगे चलना होगा। बड़ी दुनिया से लड़ाई है, जिनके पास बड़े औज़ार, बड़े हथियार, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी है। साबर साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब अक्सर कहते हैं अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। किसने ये कहा? ये साबिर साहब ने दिया हमें कि आप अपनी मिट्टी में, इतना अल्लाह ने जौहर रखा है और इतने ज़बरदस्त असातिज़ा हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी हमें कुछ झगड़ों से निकलना होगा, साबिर साहब के लिए काम करना होगा। जो लोग ये समझते हैं ये तिब्ब यूनानी है, तो तिब्ब यूनानी में कहीं कोई किताब नज़र नहीं आती और पिछले किसी उलूम में ये टर्मिनोलॉजी नज़र नहीं आती। अगर नज़र कुछ लोग कहते नज़र आती है तो देखिए उन्वान अल्फाज के माने से मफ़हूम बदल जाता है। मैंने कहा खुदी का एक तसव्वुर एक वक़्त था, दूसरा बहुत सारे इस पे बात हो सकती है। अब ये जिससे आज तिब ज़िंदा है, तिब को ज़िंदगी बख्शी है, उनकी बुनियादों को गिरने दिया कि ये फ़ितरत के कवानीन हैं, फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, ये की है। तो अल्लाह ताला हमें दुआ है असातिज़ा का साया कायम रखे और हमें इंशाअल्लाह इस मिशन पे काम करने की अल्लाह हिम्मत और तौफीक दे। खालिद साहब के बड़े मशकूर हैं, हमारे उस्ताद हैं, सर हैं, अल्लाह सलामत रखे। वो उस घर से हैं जिन्होंने ये चिराग जलाए हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जला रहे हैं। तो हमें इकट्ठे खड़े होना है, किसी भी तंजीम से हैं, साबिर साहब से जुड़े हैं, साबिर साहब वजूद हैं, पहचान हमारी पाकिस्तान और बुनियाद मुफरद अज़ा, ये तिब्ब मुफरद अज़ा है, तिब्ब साबिर है और तिब्ब पाकिस्तान है। तिब्ब कुछ लोग कहते हैं कि क्यों यार तिब्ब यूनानी रहने दें, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि तारीख़ को पढ़ के देखें तो पता चलेगा कि कभी तिब्ब बाबिल थी, कभी नैनवा थी, कभी मिस्री थी, कभी चाइनी थी, कभी इस्लामी थी, तब कभी अरबी थी। कोई बात नहीं है, क्यों थी ये पढ़ के देख लें, लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें इस पे कायम व दायम रहने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।